آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں انسانی فطرت۔ انسانی فطرت کیا ہے اور اس میں کیا کیا عناصر پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جہالت کا۔ انسانی فطرت کے اندر جہالت پائی جاتی ہے اور یہ تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، منبع ہے۔ ساری برائیاں اسی جہالت کی وجہ سے ہی رونما ہوتی ہیں۔ تو ہماری اس ویڈیو کے اندر بچہ محور و مرکز ہوگا، کیونکہ انسانی فطرت اگر ہم غیر آلودہ حالت میں ہم دیکھیں تو وہ بچے کے ذریعے سے نظر آتی ہے، کیونکہ بچہ ماحول سے کوئی اثر اس وقت تک قبول نہیں کر چکا ہوتا، اور اس پر ماحول کا اگر کچھ اثر ہوتا ہے تو وہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس پر ماحول کا اثر طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ماحول سے بہت ساری چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو بچہ ہمیں انسانی فطرت سمجھانے کے لیے بہترین مثال کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو انسانی فطرت کے اندر جہالت ہے اور یہ تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ بچے کے اندر جہالت واضح طور پر نظر آتی ہے، اس کے اندر اگنورنس ہے، چیزوں کے متعلق ناآشنائی ہے، وہ چیزوں کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، وہ اپنے ہاتھ میں انگارے لے لے گا، وہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈال لے گا، اپنا ہر طرح سے نقصان کر دے گا، اور اس بارے میں اس کو کوئی علم نہیں ہوتا، اور یہ سارے کا سارا جہالت پر مبنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے انسانی فطرت کے اندر جھگڑالو طبیعت اور ظالمانہ انداز ہے۔ ایک بچہ دوسرے بچے کو مارتا ہے۔ ایک بچے کی موجودگی میں اگر دوسرا بچہ لایا جائے تو وہ پہلے سے موجود بچہ دوسرے بچے پر حملہ آور ہوگا، اس پر اٹیک کرے گا۔ تو بچے کے اندر جھگڑالو پن اور ظالمانہ مزاج پایا جاتا ہے، اور یہی انسانی فطرت میں چیز شامل ہے کہ انسانی فطرت جھگڑالو ہے اور ظالمانہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے انسانی فطرت بے رحم ہے، اور اس چیز کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ زور زور کا چلاتا ہے، وہ ارد گرد یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کے ماں باپ کیا انہوں نے نیند پوری کی ہے، بیمار ہیں، ٹھیک ہیں، یا ارد گرد کوئی دوسرا مریض ہے یا نہیں۔ تو انسانی فطرت کے اندر یہ بے رحم صفت پائی جاتی ہے، بے رحم ایک عنصر پایا جاتا ہے، اور بچہ اس لمحے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا، اور یہی اس کی بے رحمی اور یہی انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، جو مختلف حالات و واقعات کے پیش نظر بھی آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے انسانی فطرت کے اندر لالچ اور حسد ہے۔ ایک بچے کو اگر آپ کھلونا دیں اور ساتھ میں دوسرے بچے کو ایک کھلونا دیں تو ایک بچہ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنا کھلونا بھی رکھے اور دوسرے بچے کے پاس جو کھلونا موجود ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ انسانی فطرت کے اندر چیز موجود ہے کہ انسانی فطرت کے اندر لالچ اور حسد پایا جاتا ہے۔ انسانی فطرت کے اندر تخریب کاری پائی جاتی ہے۔ انسان چیزوں کو خراب کرتا ہے، چیزوں کی تخریب کاری کرتا ہے، اپنے ماحول کی تخریب کاری کرتا ہے، اور یہی وجہ ہم ماحول میں اپنے دیکھتے ہیں مختلف دہشت گردانہ سرگرمیاں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، دہشت گرد حملے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ انسانی فطرت کے اندر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر تخریب کاری ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ارد گرد ماحول کو خراب کرتا ہے، وہ اپنے کھلونے کی توڑ پھوڑ کرے گا، وہ اپنے ارد گرد چیزوں کی خرابی کرنا شروع کرے گا۔ کارپٹ ہے، کارپٹ کو اکھاڑنا شروع کرے گا، پینٹ کو خراب کرنا شروع کرے گا۔ یہ انسانی فطرت کے اندر چیز موجود ہے کہ اس کے اندر تخریب کاری پائی جاتی ہے۔ انسانی فطرت کے اندر نرگسیت اور خود پسندی پائی جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ صرف اور صرف اس کی ذات کو پسند کیا جائے، باقی اور دوسروں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی والدین کے مختلف اولاد ہوتی ہے۔ بڑے بچے عموماً اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ بڑے بچوں سے توجہ ہٹا کر چھوٹے بچوں کی طرف کرتے ہیں، اور کیونکہ جب تک والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں
تو وہ ان کو اس بات سے خوشی ملتی ہے. جیسے ہی ان کی توجہ ہٹتی ہے تو وہ اس چیز کی طرف سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور یوں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی نفرت کرنا شروع کرتے ہیں، اور ایک حسد کا عنصر ان میں شامل ہو جاتا ہے. تو انسانی فطرت کے اندر نرگسیت اور خود پسندی شامل ہے، اور یہ انسان کو معلوم بھی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اسی کو ہی کہ لوگ اسی کو چاہیں اور اسی کے اندر یہ چاہے جانے کا وصف رہے. انسانی فطرت کے اندر ناشکر گزاری پائی جاتی ہے. یہ بات بہت سارے انسان بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کے ساتھ ایک تعلق داری میں، ایک معاملہ داری میں، جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ مسلسل بھلائیاں کرتا جاتا ہے اور کبھی اس سے کوئی خطا سرزاد ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو بدلے میں دوسرا انسان اس کو اس خطا پر پکڑ لیتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ پیچھے اس نے کتنی میرے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں. تو یہ ایک بڑا واضح نظر آنے والا ایک فیکٹر ہے، اور عموماً لوگ اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اس نے، فلاں شخص نے ہماری بھلائیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک غلطی ہم سے سرزد ہوئی، بس اس غلطی کو دیکھتے ہوئے سارا رشتہ اس نے توڑ دیا اور قطع تعلقی کر دی. انسانی فطرت کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی سخت وقت آتا ہے، کوئی کڑا اور کٹھن مرحلہ آتا ہے، تو انسان گھبرا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ہمت فوراً سے ہار دیتا ہے. تو یہ انسانی فطرت کے اندر چیز شامل ہے کہ اس کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے. انسانی فطرت کے اندر سرکشی، بغاوت اور نافرمانی پائی جاتی ہے. انسان کسی دوسرے انسان کی اتھارٹی کو فوراً سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہی کرے جو اس کا دل کہتا ہے، جو اس کی انا کہتی ہے. تو انسانی فطرت کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس کے اندر بغاوت ہے، سرکشی ہے اور نافرمانی ہے. وہ کسی دوسرے کی اتھارٹی کو ایک دم سے قبول نہیں کرتا، وہ اس پر فوراً سے عمل نہیں کرتا. تو یہ اس کے اندر سرکشی، بغاوت اور نافرمانی ہے. بلکہ ایک دم سے کیا، وہ اس کو یکسر رد کر دیتا ہے، کسی بھی دوسرے کے حکم نامے کو فوراً سے اس کا دل قبول نہیں کرتا، لیکن دوسرے عناصر کی بنیاد پر یا مجبوری کے طور پر وہ کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنا شروع کرتا ہے. انسانی فطرت کے اندر یہ سارے مزاج موجود ہیں. اس کے اندر مثبت پہلو بھی موجود ہیں، لیکن منفی اور برائی کی قوت انسان کے اندر غالب اور مؤثر ہے. مثبت اور تعمیری قوتیں یہ مغلوب ہیں. اب آخر میں ہم آتے ہیں نتیجے کی طرف. جب انسانی فطرت کے اندر، انسانی طبیعت کے اندر بے شمار برائیاں موجود ہیں، منفی قوتیں موجود ہیں، برائی کی قوت غالب ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ انسان کی پرورش تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کی جائے. اگر انسان کی پرورش تعلیم و تربیت کے ذریعے سے نہیں کی جائے گی تو یہ ساری کی ساری منفی قوتیں، یہ برائی کی طاقتیں یہ سر اٹھانا شروع کر دیں گی، اور اس انسان کے اندر اس حد تک غالب ہو جائیں گی کہ معاشرہ دہشت گردی کو فروغ دینے والا بن جائے گا. معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی. تو یہ ہر والدین کی، ہر خاندان کی اور پورے سماج کی یہ کرنے کے کام ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کریں، ان میں منفی رجحانات ختم کریں، مثبت افکار پیدا کریں، مثبت اقدار پیدا کریں، اور یہی بہترین والدین، بہترین خاندان اور بہترین سماج کے کرنے کے کام ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی معاشرہ، کوئی سماج ایک جنت نظیر ہو سکتا ہے. امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا. بہت شکریہ.